الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك حونا ما وابغض بغيضك حونا ما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز برادران اسلام اور دینی بھائیوں، ہماری زندگیوں میں بڑے نشیب و فراز ہر ایک دیکھے ہیں، اور اس کا ہر ایک کو اپنا اپنا اندازہ اور اپنا اپنا تجربہ ہر ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے نظریات الگ، ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کی فکریں الگ، لیکن جب ایک دوسرے کی فکریں ملتی ہے، ایک دوسرے کی سوچ ملتی ہے، تو پھر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ وہ انقلاب ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم تاریخ اسلام سے موازنہ کریں، ہمارے اکابرین اللہ والے بزرگان دین سے اس کا تقابل کریں تو بڑا ہی گہرا سبق ملتا ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نہ اپنے اسلاف سے واقف ہیں اور نہ ہی تاریخ اسلام سے ہمیں کچھ آشنائی ہے، نہ اسی طریقے سے ہم اس تعلق سے ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ دین اسلام فطرت ہے اور فطرت کی تعلیم یہ ہم سب کے لیے لازمی ہے، کیونکہ اسلام دین شریعت یہ کسی کو اندھا بہرا اور گونگا نہیں رکھا، بلکہ ہوش حواس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ضروریات کی تکمیل کا مکمل اور پائیدار ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ تو یہ اب ہمارے لیے بڑا ہی پرآشوب دور ہے، کیونکہ ہماری فکریں، ہماری نظریں بالکل مختلف ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے متحد نہ ہونے کی وجہ سے اور ہمارا اپنی فکریں ایک نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایک مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ اسلام کے نام لیوا اور اسلامی شریعت پر چلنے والے اس کے اندر کتنی ذہن رکھتے ہیں اور کتنے نظریات رکھتے ہیں
اور کتنے مختلف اشکالات آپس میں ایک دوسرے میں رکھتے ہیں۔ اب اس کے تحت حالانکہ جس کے اندر نظریات کی کمی ہوتی ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ یا کفریہ عقائد کے نظریات رکھنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ نظریات میں تفرق ہو سکتا ہے لیکن عقائد میں اگر خرابی ہو تو پھر ایمان سے ہاتھ دھونا بیٹھتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے دین و اسلام سے متعلق بات ہے، یہ ہماری شریعت سے متعلق بات ہے۔ تو اسی کے اندر دیکھیں کہ مسلمان کتنے گھرے ہوئے ہیں اور کتنا اس کے اندر ملوث ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اتحاد کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ایک سبب یہ بھی بنتا ہے، حالانکہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن ہمارا ہے، ایک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین ایک ہے، اسی طریقے سے مذہب دین ہمارا ایک ہے، اسلام ایک ہے، لیکن ہمارا چلنا اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے شریعت کو فالو کرنے کا انداز مختلف ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بہت سارے مسائل ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا جائزہ لینا یہ ہمارے لیے بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب رہی بات جو اب موسم چل رہا ہے اور جو ماحول چل رہا ہے کہ وہ ووٹ سے متعلق الیکشن کا جو ماحول چل رہا ہے وہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارے اندر اتنی ٹھوس معلومات اور اتنی پائیدار انکوائری ہمارے پاس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آج ہم بڑے ہی متفرق انداز سے مختلف طریقے سے مختلف سیاسی احباب کی ہم تائید اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر کیا اثرات ہمارے اوپر یا ہماری شریعت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں اس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کو ہمارے وجود کا ہی علم نہیں، ہم کو ہماری اپنے دین و مذہب پر چلنے کا معلومات نہیں، تو پھر ہم کو کہاں یہ چیزوں سے واقفیت ہوگی، یہ ان چیزوں سے ہم کو لگاؤ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ سیکولر ملک ہے، اس کے اندر ہر طبقے کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو، ہر ایک کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے دین و مذہب پر اپنے ذہن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو اب یہاں پر مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور کیا ان کا پلان ہونا چاہیے، یہ اب ہمارے لیے بڑا تشویش کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کچھ ماضی کے حالات اور کچھ مستقبل کے احوال سے ہمیں واقفیت حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ واقفیت ہم میں نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم اپنے جو ووٹ ہے وہ ووٹ ایک شہادت ہے، وہ ووٹ گواہی دینا ہے ایک کے متعلق کہ یہ اس سیکولر ملک کے اندر یہ سیکولر ذہن رکھنے والا ہے، یہ ہمارے دین و مذہب کی پاسداری اور ہمارے دین و مذہب کے اوپر ہم کو چلنے کی مکمل اختیاری جو ہے اس کو آزادانہ طریقے سے کام کرنے کی فکر اس کے اندر موجود ہے یا نہیں، اس بات سے ہم واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ آزادی یہ ہر ایک کے لیے آزادی ہے۔ اگر کسی کے لیے کسی کو قید کر دیا جائے، کسی کو کسی مذہب پر عمل کرنے سے روکا جائے یا کسی کی شریعت کے اندر مداخلت کی جائے، اسی طریقے سے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیمی اعتبار سے تعلیمی نصاب کے اندر کسی ایک طبقے کا یا کسی ایک مذہب کے ذہن کی کارکردگی کو اس کے اندر شامل کیا جائے کہ دوسرے مذہب کے، دوسرے قوم کے، دوسرے افراد کے نسلوں کے لیے مشکلات کا سامنا پڑے، یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا سیکولرزم ہے کہ جس کے لیے ہر ایک کو تو آزادی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہے یا کچھ ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہے جس سے انتشار کا سبب بھی ہو رہا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نئی نسل جو بالکل ناواقف ہے دین اور اسلام اور اس کے علاوہ اپنے مذاہب سے، اب ان کے لیے بڑا ہی کٹھن مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کرے تو کیا کریں۔
وہ کیا عمل کریں، کیونکہ ان کا ذہن بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ معصوم بچے ہوتے ہیں جو ہمارے ننھے اور ایک خالص مخلص بچے ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ کارا کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ لیکن آج جو ماحول بنتا جا رہا ہے وہ ماحول یہ ہے کہ 3، 3.5، 4 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر اپنی مائیں اپنے گود سے، جن کو اپنی گود میں رکھنا تھا، جو اپنی کوکھ میں رکھنا تھا، اب ان کو اٹھا کر اسکول میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ماحول عموماً بن گیا ہے، کوئی کسی مذہب سے نہیں بلکہ ہر طبقے کے لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ اگر نصابی اعتبار سے کسی ایک مذہب کی تعلیم دی جائے یا کسی ایک مذہب کی سوچ بتائی جائے تو پھر ان بچوں کا جن کے ذہن و دماغ، دل و دماغ بالکل صاف ہے، جس پر کچھ نہیں لکھا گیا، کورے کاغذ کی طرح ہے، تو پھر ان کے اوپر کیا نقش ہوگا، ان کے اوپر کیا لکھا جائے گا، وہ کس سوچ کے مالک بنیں گے، وہ کس سوچ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑا ہی المناک منظر ہے، بڑا ہی المناک حالات سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ تو اب اس کے لیے اب ہم کو ایک مستقل سوچ اور مستقل فکر کے ساتھ ہمیں اپنے کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان حالات کو ہم دیکھتے ہوئے، کیونکہ جو آج ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو حکومت بیٹھی ہے وہ اس کے نظریات ہر ایک کے لیے آیا ہے، وہ ہر ایک اس بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اس کا بالکل ذہن ایک دم اس کا فرقہ واریت کا ذہن ہے، اور ان کے اندر بالکل شدت پسندی کے ساتھ وہ ایک مذہب کی اور ایک چیز کی تائید اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام اور اسلام کے شاعر ہے اس کے اندر وہ بالکل مکمل مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیونکہ آنے والا الیکشن کا ایام ہے، 30 نومبر یہ ہمارے الیکشن طے ہونے کا دن ہے، الیکشن ہمیں دینا ہے، ووٹ دینا ہے۔ تو ہم کیا کریں اور کیسے کریں کہ جس کی وجہ سے آج ہم متفقہ طور پر ایک ایسی مضبوط حکومت بنانے والے بنیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دین و اسلام کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ اسلام کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، مسلمان کے علاوہ اور بھی طبقے کے لوگ رہتے ہیں، تو ہر ایک کو یہاں پر اپنے طور پر سانس لینے کا مکمل حق ہے۔ تو پھر کیوں کسی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیوں کسی کو دبایا جا رہا ہے، کیوں کسی کی تشہیر کی جا رہی ہے؟ اس بارے میں ہمیں غور و فکر کر بڑی سوچ و فکر کے ساتھ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو متحد ہو کر، متفق ہو کر اور اپنے اس شہادت کو جو ووٹ کا حق ہے اس کو ہم یہ کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے امن و امان کا بھی ذریعہ بنے اور ہمارے دین و اسلام کی تحفظ کا بھی ذریعہ بنے۔ اب اس کے لیے ہمارے اکابرین اور اللہ والوں نے بڑے ہی گہرائی کے ساتھ اس بات کی واضح انداز سے یہ بات کہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو، یعنی پارٹیاں تو مختلف ہیں لیکن پارٹی کے ان افراد کو ان علاقوں میں جس کا مکمل ذہن سیکولر ہے اور مکمل طریقے سے وہ ہر ایک کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کا انتخاب کر اس کو ووٹ ڈالیں۔ یہ متفقہ طور پر ایک رائے آئی ہے، تو لہذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم یہ جو شہادت دے رہے ہیں یہ شہادت کہیں ہماری رائے گا نہ ہو، بلکہ 100% ووٹ کا بھی استعمال کریں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں و بہنوں کا، اپنے گھر کے افراد کو بھی ہم ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے کر کوئی ایسے متحد شخص کو جس کے ذریعے سے امن و امان بھی برقرار رہے اور ہمارے دین و اسلام کی اور ہماری نسلوں کی دین کی حفاظت ہو، اسلام کی حفاظت ہو، یہ ہمارے لیے اولین ترجیح ہے۔ کیونکہ اب تک کا زمانہ تو گزر چکا لیکن اب آنے والی نسلوں کے لیے بڑے ہی مشکلات ہیں، کیونکہ آج ہمارا خود کا ماحول یہ ہے کہ نہ دین سے واقفیت ہے اور نہ دینی معلومات سے ہم نہ واقف ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا ذہن کچھ ایسا ہو چکا ہے
کہ آج ہم اوروں کا دیکھا دیکھی، اوروں کے مسائل سے ہم متاثر ہو کر ہم ان کے چیزوں کو اور ان کے حالات سے متاثر ہو کر ہم ان کے کاموں پر عمل کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں فلسطین کے حالات کیسے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر مسلم معصوم بچوں کو اور ماؤں کو، بہنوں کو اور ہمارے وہ مسلم بھائیوں کو کیسے شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ یہود و نصارہ ہے جو مکمل طریقے سے اسلام اور اسلامی شعار کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم انہی کے طرز زندگی کو یا ان کے ایجاد کردہ کاموں کو ہم اپنا کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اب ہم اوروں کے طریقے کو دیکھ کر ہم اس پر عمل کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ماڈرن بن گئے، ہمارے اندر بھی بڑا ہی سیکولرزم آ گیا ہے۔ یہ ہماری سوچ اور فکریں بنتی جا رہی ہیں، حالانکہ نہ وہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور نہ ہی وہ نمونہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی جن لوگوں کی پیروی کریں گے تو کل قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو کتنی بڑی وعید کی بات ہے، اور ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نبی کی سیرت ہے اور نبی کی زندگی ہے اور صحابہ والی زندگی ہے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس کے علاوہ آج ہمارے اندر خصومتیں جو پائی جاتی ہیں، آج ہمارے اندر جو متفرق طور پر ہمارے اندر لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی سے محبت کرو تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ وہ حبیبہ کا ہونما عسیٰ ربک ہونما، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو، کسی سے تعلق قائم کرتے ہو اور کسی سے تم ایک جہتی پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم وہ تعلق، وہ محبت اور وہ ایک جہتی وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض بغیض کا ہونما عسیٰ ربک ہونما، کہ اگر تم کسی سے دشمنی کرتے ہو، کسی سے بغاوت رکھتے ہو، کسی سے دوری قائم کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی تمہارے اندر اس کے لیے یہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ اگر اس کے اندر خلاف شریعت کام ہو یا خلاف دین و اسلام کا کام ہو تو اس سے تم بغض رکھو، اس سے تم دوستی قائم مت رکھو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن آج ہم کسی اور سے متعلق نہیں بلکہ ہم اپنے برادران کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اسلام کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے ایک شیرازہ ہونے کے باوجود آج مختلف انداز سے اپنے ان کامنٹوں کے اندر کہ بھئی جو ایمان والے ہیں متفق اور متحد ہونے کا ان کے اندر گر ہے، لیکن یہ الیکشن کی وجہ سے یا ووٹ کی وجہ سے یا اس ماحول کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر ایسا طنز کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ وقت گزر جانے والا ہے، یہ وقت 2-4 دن کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو آنے والا وقت ہے وہ ایک ساتھ رہنا ہے، وہ ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، ملنا جلنا ہے، تعلقات قائم رکھنی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم ایک دوسرے کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ اخلاقی چیزوں سے بالکل مغایر ہے، یہ اخلاق نہیں ہوتے بلکہ اخلاق کا اعلیٰ کردار یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو سامنے رکھ کر، ایمان اور اسلام کے معاملات کو سامنے رکھ کر ہم اس چیز کا فیصلہ کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر دین و اسلام کی پختگی پیدا ہو۔ یہ چیز ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کے ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل سے ہم واقفیت، کیونکہ ہمارے اندر وہ واقفیت نہیں ہے، وہ سوچ فکر نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ایک سیاسی جو مسئلہ ہے اور سیاسی طور پر جو شعور ہونا چاہیے وہ عموماً ہمارے مسلم برادران کے اندر مکمل طریقے سے بڑا ہی کم پایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ شعور پیدا ہونا چاہیے، حالانکہ یہ شعور ہم بس وقتی طور پر یعنی 5 سال میں ایک مرتبہ اس بارے میں ہم ہفا اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا یہ سیاست کرنا، کیا یہ ان چیزوں کی طرف میلان رکھنا
کیا دین و اسلام کے مغایر ہے یا دین و اسلام کے خلاف ہے؟ نہیں، اگر یہ چیزیں جو دین و اسلام اور شریعت کو ملحوظ رکھنے کے لیے اور دین و اسلام کو قائم رکھنے کے لیے اور شریعت کے اصول و ضابطے کو مکمل طریقے سے لاگو کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی ہمارے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے، تو لہذا ہم ان انتخابات کو دین و اسلام سے الگ نہ رکھیں، بلکہ اس کے لیے ہم دین و اسلام کو سامنے رکھ کر ان انتخابات کو منتخب کریں تاکہ ہماری شریعت محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی سلامتی رہے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ اسلام اس طرف بھی ہمیں رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا تھا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر قریش مکہ کو آواز دی، اے لوگو آ جاؤ، تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، جو امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، جب یہ بلا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تو تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کیا تم اس بات سے خوف کھا سکتے ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے جو پہاڑ کے جو پیچھے کے حصے میں ہے وہاں پر ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہم مان سکتے ہیں۔ تو کہا کہ کوئی لشکر نہیں ہے، بلکہ تم یہ کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ بتایا ہے، یہ آئیڈیل اور نمونہ اور طریقہ دیا ہے کہ تم اپنا ایک سماج بناؤ، اپنا ایک معاشرہ بناؤ، اپنے ایک سوسائٹی بناؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ تو لہذا ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم منتشر ہونے کے بجائے، ہم بکھرے جانے کے بجائے ہم متحد ہو جائیں اور ہم اتحاد کا ثبوت دیں اور ایسے شخص کو ہم منتخب کریں جس کے ذریعے سے ہمارے الیکشن کے اندر وہ لوگ قائم ہوں اور وہ لوگ جمیں جس کے ذریعے سے ہمارا دین بھی محفوظ ہو اور ہماری نسلیں بھی اور نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو۔ یہ ہمارا ضروری کام ہے کیونکہ یہ چیزوں کو ہم ماضی سے متقابل کر کے دیکھنا ہے کہ ماضی کے حالات سے ہم کیا سبق حاصل کیے، کیونکہ ہمیں اس بارے میں ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ یہ بات 2 مرتبہ بتائی گئی کہ ہمیں اس تعلق سے بالکل شعور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا تھا یا کیا ہمارے ساتھ حالات ہوئے تھے، یہ ہم کو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارا ایجنڈا کیا ہے، اس تعلق سے بھی ہم نے کبھی نہ سوچا اور نہ کبھی اس بارے میں کوئی فکر کی ہے۔ اگر یہ سوچ اگر ہماری ہو تو عزیز ساتھیوں، یہ الیکشن اور سیاست یہ بالکل دین و اسلام سے کوئی دور نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی مکمل رہبری اور رہنمائی شریعت ہماری کرتی ہے، دین ہمارا کرتا ہے، اسلام ہمارا کرتا ہے۔ لہذا ہم اس کو غیر معمولی نہ سمجھیں بلکہ اہمیت دیں اور ووٹ کے 100% ڈالنے کو ہم یقینی بنائیں کہ تمام ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے افراد، ہماری مائیں بہنیں بھی مکمل طریقے سے یکجہتی کے ساتھ ووٹ کے حق کو استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں کو سوچ اور سمجھنے کی فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دین و اسلام اور ہماری شریعت باقی بھی رہے، سلامت رہے، محفوظ رہے اور ہمارے نسلوں کا ایمان بھی باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نے بڑے سنت پڑھی۔